بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم اپنے یوٹیوب چینل حقیقی کامیابی اسلام کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے زکوٰۃ کے حوالے سے چند ضروری باتیں جو ہیں زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے ہیں اور زکوٰۃ دینے کے فوائد و ثمرات، اس معاملے پر ہم نے گفتگو کی تھی، اور آج اسی سے ریلیٹڈ، اسی سے متعلق کچھ گفتگو مزید کرنی ہے، اور بڑی ہی اہم گفتگو ہے، یعنی عوام کے سوال کا جواب قرآن سے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ جس پر لازم ہو جائے تو بسا اوقات یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ بھئی ہم زکوٰۃ دیں گے تو مال کم ہو جائے گا، 2500 روپے 5000 بن جاتی ہے، 10,000 زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، 50,000 ہوتی ہے، ایک وہ نصاب کے اعتبار سے ہے، تو یہ کون دے، مال کم ہو جائے گا۔ اس طرح کے خیالات آتے ہوں گے، آپ کے ذہن میں بھی آتے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ مسلمان کے دل میں اگر اس طرح کا خیال آئے تو فوراً لا حول شریف پڑھے، کیونکہ مسلمان کو رب کے ہر فرمان پر کامل یقین ہونا چاہیے، تبھی جا کر مسلمان بندہ کہلاتا ہے۔ تو اب زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو، یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ اس کے بدلے اور دے گا، اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ جب ہم رزاق، رزق دینے والا اللہ کو مانتے ہیں، تو وہی رب العالمین تو ہمیں یہ حکم دے رہا ہے، وہی تو یہ ترغیب دے رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کر کے دیکھو تو صحیح، اللہ رب العالمین اس کے بدلے تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ تو یہ آیہ مقدسہ کا مختصر حصہ بہت بڑی دلیل ہے۔ ہمیں کسی دلیل، کسی فلسفی کے پاس جانے کی حاجت نہیں، کسی مولوی کے پاس، کسی وہ ایسے شخص کے پاس جو اس قسم کی باتیں کر کے زکوٰۃ سے ہمیں منحرف کرتا ہو، جانے کی حاجت نہیں۔ ہمارے سامنے اللہ کا کلام موجود ہے، اللہ فرما رہا ہے زکوٰۃ دو، کمی نہیں ہوگی، اللہ اور عطا کرے گا۔ اور مزید یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال میں کثرت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، کم نہیں ہوتا مال، ٹھیک ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، کثرت ہوتی ہے۔ تو یہ اگر وسوسہ ذہن میں آئے تو اس کو فوراً آیہ مقدسہ کی روشنی میں اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے ذہن سے، اپنے دل سے نکال دینا ہے۔ اور یہاں ایک توجہ کی بات، بڑی خوبصورت بات، دل پر چوٹ لگنے والی بات۔ ہم بس اوقات مارکیٹ میں جاتے ہیں، ابھی جیسے آگے سیزن آئے گا اور رمضان کا مہینہ بھی ہے، تو اس میں تو نہیں، شاید اس کے 1.5 ماہ بعد، 2 ماہ بعد تربوز آ جاتے ہیں نا۔ تربوز ہم خریدنے جاتے ہیں، اور جب تربوز خریدتے ہیں تو 5 کلو کا، 10 کلو کا ہم نے تربوز مثال کے طور پر خریدا، تو میکسیمم جو اس کا کچھ حصہ ہے وہ چھلکا جو ہے اس میں چلا جاتا ہے۔ وزن ہم نے 5 کلو کا لیا تو اگر جو تربوز نکلے گا وہ تقریباً 4 کلو کا نکلے گا یا 4.5 کلو کا نکلے گا۔ 1 کلو، آدھا کلو یا 1.5 کلو کا تو حالی اس کا چھلکا ہوتا ہے۔ کیا کبھی ہم نے یہ غور کیا، اوہو ہم نے تو 200 روپے کا 5 کلو لیا، لیکن ہمیں کھانے کے لیے تو 4 کلو ملا ہے، 1 کلو تو وہ چھلکے میں ضائع ہو گیا؟ کبھی ایسا سوچا؟ نہیں سوچا نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے وہ الگ ہے، اس میں ہمیں فائدہ 4 کلو کا ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، زکوٰۃ میں بھی 1,00,000 روپے پر 2500 روپے، یہ کون سی بڑی رقم ہے؟ لیکن یہ 2500 روپے ادا کر دینا، یہ ہمارے مال کی بھی حفاظت کرے گا، ہمارے مال کو پاک بھی کر دے گا، صاف ستھرا بھی کر دے گا۔ اور
زکوٰۃ کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، ایک کسان کی مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کسان اگر وہ زمین میں بیج بونے کے لیے وہ لے کے جاتا ہے ایک بوریا، اس میں سارے بیج ہیں، وہ لے کر گیا اور اس نے وہ سارے بیج بو دیے، ظاہراً کیا صورت نظر آ رہی ہے کہ اس نے بورا خالی کر دیا ہے۔ اس نے بیج بویا تو بورا اس نے خالی کر دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ایک بورے کو خالی کر کے اس نے کئی بوریاں بھرنے کا انتظام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جب بیج آئیں گے، بیج بوئے گا، پھر ان سے پودے نکلتے ہیں، پھر وہ فصل ہوتی ہے، فصل کاشت کی جاتی ہے۔ ایک بوریا بیج کا جو بویا تو اس کے بدلے میں اس کو کئی بوریاں بھرنے کا موقع ملتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح بندہ جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو 2500، 5000، 10,000 اپنی زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں دنیا اور آخرت کا بہت سارا نفع حاصل کر رہا ہوتا ہے، بہت نفع حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا، اس میں ایک اور چیز کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کا مال محفوظ نہیں رہتا۔ اس کو بھی اسی مثال سے سمجھے کہ اگر وہ کسان اس بوریے کو جا کر اس میں جو بیج ہے وہ بیج نہ بوئے، گویا اس نے بیج بو کر اپنے بیجوں کو کیا کیا تھا، محفوظ کر لیا تھا، اگر نہ بوئے گھر میں ہی رکھے تو گھر میں چوہے، دیگر حشرات الارض وہ ہیں، وہ اس تک پہنچیں گے، ان دانوں کو کھا جائیں گے، ان کو نقصان دیں گے۔ تو یوں گھر پہ رکھے ہوئے اس دانے، اس بوریے میں جو دانے ہیں ان کو نقصان ہوگا، حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ اور اس کسان نے کہ جس نے بیج بو دیے اس کے دانوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایسے ہی جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے مال کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے مال کی حفاظت نہیں ہوتی، اس کا مال محفوظ نہیں ہوتا، اس کا مال پاک نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے، فہم و فراست عطا فرمائے، اور احکام شرعیہ کو دل و جان سے قبول کرنے کی، تسلیم کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو زکوٰۃ دینے کے معاملے میں گھبرائیے گا نہیں۔ میں آپ کو ایک اور بات بیان کرتا ہوں، بڑی پیاری اور مزے کی بات ہے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ گویا غریب کی مدد کرتا ہے نا، جس کو زکوٰۃ کی حاجت ہے، زکوٰۃ اس کو دیتا ہے، غریب کی مدد کرتا ہے۔ تو نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی بندے کی حاجت روائی کرے، یعنی حاجت پوری کرے، اللہ رب العالمین اس کی دین و دنیا کی حاجت پوری کرے گا۔ دنیا میں ایک شخص کھانے کو ترس رہا ہے، لباس کو ترس رہا ہے، آپ نے زکوٰۃ کی صورت میں اس کو دے دیا ہے۔ ایک طالب علم ہے، علم دین حاصل کر رہا ہے، اس کو کتابوں کی حاجت ہے، پیسے نہیں ہے، آپ نے زکوٰۃ کی صورت میں اس کو کتابیں لے کر دے دی، تو آپ نے اس کی یہ حاجت پوری کی۔ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی آپ کی حاجت پوری کرے گا، آخرت میں بھی آپ کی حاجت پوری کرے گا۔ تو اپنی دنیا اور آخرت کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ زکوٰۃ جو ہمارے مال پر فرض ہو تو ہمیں اس کے دینے میں کوئی بھی نفرت والی بات یا ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے ہم گویا بیزاری کا اظہار کر رہے ہوں، بلکہ دل و جان سے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ ادا کریں گے، دنیا میں بھی بھلائیاں حاصل ہوگی، آخرت میں بھی بھلائیاں حاصل ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھنا نہ بھولیے ہمارا یوٹیوب چینل حقیقی کامیابی اسلام۔ انشاءاللہ العزیز مزید اچھی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔